बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब गंजुल इसरार के पार्ट नंबर 6 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फारिग अज सूद व बेगम अज दररम, दो जहान रा बैनी जो नखरम। मैं दुनिया और आखिरत के नफ़ा और नुकसान से फारिग और बेगम हो चुका हूँ। मेरे नज़दीक दोनों जहां की कुछ भी अहमियत नहीं। मैं दोनों जहां को आधे जौ के बदले भी नहीं खरीदता। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काने हम चू शेर दर बेशा, न चो सग बहर जीफा दर बदरम। मेरी कनात बमिसले शेर है कि जिस तरह शेर फक्त जंगल में कनात करके बैठ जाता है, और मैं उन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं जो मुर्दार दुनिया की खातर कुत्तों की तरह दर बदर फिरते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जर खरायम क्यों लाल रम्मानी, जर अजा जर्द रूस दर नजरम। मैं एक ऐसा अनमोल खजाना रखता हूँ जिसके सामने लाल रम्मानी की भी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। तो जब लाल रम्मानी की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं, तो सोना मेरे नज़दीक क्यों कर अहम हो सकता है। इसलिए सोना अपने बेहैसियत होने पर मेरे सामने शर्मिंदा है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अज फरेब जहान खबरदारम, ता न गोए के मर्द बेखबरम। मैं दुनिया के मकरो फरेब से अच्छी तरह खबरदार हूँ, तो ये मत समझ कि मैं कोई मर्द बेखबर हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर फरमाते हैं, बहर यक नान च मिन्नत दुनान, हम ते बेमनते के बरम। रोटी यानी दुनिया की खातर अदना और कमीने लोगों का एहसान उठाना मजीद कमीनगी है। जवां मर्दों की तरह रहना एहसान उठाने से कहीं बढ़कर है। वाज़ेह हो कि जाकर के वजूद से चार किस्म का जिक्र पैदा होता है, ताहम जो जिक्र ज़ौक़े इलाही के बाइस पैदा होता है वो जिक्र लाजवाल होता है। ऐसे जाकर को साहिब मुशाहदा, अनवार इलाही और साहिब विसाल दम कहते हैं। इस जिक्र से जाकर की हर घड़ी एक नई हालत होती है। ऐसे साहिब जिक्र को साहिब फैज़ो करम कहते हैं। वाज़ेह हो कि इब्तदाए मार्फत इलाही में अलस्तु बिरब्बिकुम की आवाज़ सुनने वाला गोया हज़ारों साल परवरदिगार आलम के सामने सजदे में पड़ा रहता है, क्योंकि अलस्त की आवाज़ से अबूदियत परवरदिगार यानी नमाज की तरफ बुलाती है, और जिससे उस पर मार्फत इलाही के राज खुल जाती है। बाद अज़ां वो रोशन ज़मीर हो जाता है और उसकी चश्मे बसीरत बेदार हो जाती है। इन्हीं मरातब के बायस फ़कीर दुनिया से बेनियाज होता है। मुझे उस खाम ना तमाम मुर्शद पर ताज्जुब है कि जो तालबों को सुरूद शैतानी यानी मतरब वगैरह की आवाज़ तक पहुँचाता है, जबकि ऐसी आवाज़ जो नस, कुरान, हदीस, इल्म फ़िक़ह मसाइल और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में न हो, वो आवाज़ मतलब के शैतानी आवाज़ है। और हर वो शख्स जो सुरूद शैतानी की आवाज़ में मुब्तला और मुश्ताक होता है, वो मुर्दा दिल नफसानी है, और ऐसा शख्स अज़ल से ही मार्फत इलाही से महरूम, खुदा की अज़ली आवाज़ से महरूम, खुदा की नमाज से महरूम, खुदा के राज से महरूम, खुदा की अज़ली राह से महरूम, और खुदा को देखने वाली अज़ली चश्मे मार्फत से महरूम है। वाज़ेह हो कि ताइफा अहले सुरूद मुर्दा दिल नफसानी हिर्सो हवा में मुब्तला होता है, और ये भी वाज़ेह हो कि उलमा अहले उक़बा को भी इल्म से लाज़मन ख्वाहिशात और हिर्सो हवस पैदा होती है, और जान लो कि इनमें यह हिर्सो हवस
کیوں اور کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ واضح ہو کہ علماء کی خواہشات کا تعلق بہشت سے ہے، جو ان میں اللہ تعالیٰ کے نور اور جمالیت سے پیدا ہوتی ہے، اور اہل دنیا بھی سراسر خواہشات کا منبع ہوتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ ان خواہشات کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ اہل دنیا کی خواہشات دوزخ کی آگ سے پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ حرص و ہوا کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقی عارفان باللہ فقراء کسی قسم کی خواہشات سے مطلق تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ان کا باطن معمور رہتا ہے، اور تصور اس میں اللہ ذات کے ذریعے وہ صاحبان حضور ہمیشہ وحدانیت الہی میں غرق رہتے ہیں۔ ایسے بعض صفا فقراء ہمیشہ حضوری کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور ہمیشہ تصور اس میں اللہ ذات ان کے دل میں جاگزیں ہو رہتا ہے، جس کے باعث ان کے دل میں کسی قسم کی حرص، حسد، کبر، طمع اور کدورت پیدا نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عارفان را روب بین از دل صفا است، باش عارف تاترا وحدت خدا است۔ عارفان باللہ یعنی صاحبان تصور اس میں اللہ ذات فقراء کے چہرہ پاک کی زیارت کرو کہ یہ دل کی صفائی یعنی دل کی زندگی کا باعث ہے، اور تصور اس میں اللہ ذات میں استغراق کے ذریعے عارف اللہ بن جاؤ تاکہ تمہیں وحدت خدا حاصل ہو۔ واضح ہو کہ اہل دنیا دنیا کے غلام ہیں، اور دنیا و اہل دنیا دونوں فقیر عارف اللہ اول الامر کے غلام ہیں، جبکہ عارف اللہ خدا وند تعالیٰ کا غلام ہے۔ پس اگر دنیا اور اہل دنیا خدا وند تعالیٰ کے غلام یعنی عارف اللہ کے پاس برائے خدمت حاضر ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں، البتہ شناسا خدا یعنی عارف اللہ کو چاہیے کہ ان دو حکمتوں کے پیش نظر دنیا کو اختیار نہ کرے اور اہل دنیا کی طرف التفات نہ کرے۔ ایک یہ کہ دنیا کو تمام انبیاء اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، کیونکہ دنیا بے دین ہے۔ دوسری یہ کہ دنیا کے غلام یعنی دنیا دار لوگ چشم بصیرت سے محروم ہیں، کیونکہ ان کا دل حب دنیا کے باعث مردہ اور سیاہ ہے، جبکہ ان کا وجود غضب و غیظ سے پر ہوتا ہے۔ اکثر دنیا کے غلام کم عقل اور بے مغز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ تو دنیا کے غم و فکر کے باعث خالی ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو کوئی تصور اس میں اللہ ذات یعنی ذکر اللہ، ذکر دعام اور فکر تمام میں مشغول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ پر نظر رحمت و جمالیت فرماتا ہے، اسے اللہ کی نظر جمالیت سے راز معرفت، نور جمال، مشاہدہ انوار اور مشاہدہ ربوبیت حاصل ہوتا ہے۔ اور ایسا شخص جو ذکر دوام اور فکر تمام یعنی تصور اس میں اللہ ذات میں ہمیشہ مشغول نہیں ہوتا، خدا وند تعالیٰ اس پر جلالیت اور قہر و غضب کی نگاہ ڈالتا ہے، اور اسے اس نظر جلالیت سے دنیاوی عز و جاہ کی ترقی حاصل ہوتی ہے، جس سے اس کا دل حرص و حسد، بغض و کبر، لالچ اور طمع سے سیاہ ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ گمراہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہو کر شب و روز دنیا کی حرص و ہوس میں جلتا رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا بہر خدمت مردان خدا، دنیا بے خدمت بود لائق سزا۔ دنیا مردان خدا یعنی کامل فقراء کی خدمت کے لیے ہے۔ جس دنیا سے فقراء کی خدمت نہ کی جائے وہ تو لائق سزا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بر سر شرمندہ باشد روسیا، این چنی دنیا بود قہر الہ۔ حب دنیا شرمندگی اور روسیاہی کا باعث ہے، یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا حرص و حسد کفر و نفاق، دنیا و شیطان ہر دوبا یک اتفاق۔ دنیا حرص و حسد اور کفر و نفاق ہے، اور دنیا اور شیطان دونوں کا آپس میں اتفاق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
نفس امارہ بدنیا در طلب، اصل دنیا جیفا طالب او قلب۔ نفس امارہ ہمیشہ دنیا کی ہی طلب میں رہتا ہے، اصل میں دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا جیفت و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔ مجھے اس قوم پر تعجب ہے جو دن رات اللہ کا یہ فرمان تو پڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں فرمان خدا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، یعنی میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، مگر انہیں ولا یحب الدنیا، یعنی دنیا سے محبت نہ کرنا، یہ حکم یاد نہیں آتا، جو کہ عبادت کی جڑ اور سعادت کی اصل راہ ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترک الدنیا راس کل عبادت و حب الدنیا راس کل خطیئت، ترک دنیا ہی تمام عبادتوں کی اصل اور اس کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ چنانچہ اسی طرح کم و بیش تمام انبیاء نے دنیا کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے، لہٰذا جو بھی شخص تمام پیغمبروں کے فرمان کے خلاف چلتا ہے تو وہ کس طرح مومن و مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلکہ